اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ لقمان شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ کفار نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے ساتھ ساتھ فضول باتوں میں الجھانے کی کوشش کی تاکہ لوگ قرآن کی بجائے دیگر فضول باتوں میں مشغول ہو جائیں اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہ دیں، چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ سورہ لقمان پیش کی ہے، جو ان کی باتیں رکھی ہیں، حکیمانہ باتیں رکھی ہیں۔ جو لقمان تھے وہ ایک حکیم کے طور پر اور دانا ہستی کے طور پر مشہور تھے عرب میں۔ اس صورت میں شرک اور لغو باتوں کی نامعقولیت کو واضح کیا گیا ہے اور توحید کی صداقت اور مقبولیت سمجھائی گئی ہے۔ تو لقمان حکیم کے ذکر سے یہ بات آشکارا کی گئی ہے کہ نبی کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی عقل و دانش رکھنے والے لوگ ایسی ہی باتیں بتاتے تھے۔ اگر تم بھی عقل سلیم کو استعمال کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ آغاز میں فرمایا یہ کتاب ایک پر حکمت کتاب ہے جو لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اپنی فطرت کی آواز پر چلتے ہیں اور عقل سلیم سے کام لیتے ہیں۔ جو محض ہٹ دھرمی اور ضد دکھاتے ہیں تو ان اور مخالفین کی بےہودہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں تو بالآخر ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں اور عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ عزت اور سرفرازی صرف ایمان لانے والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور وہ لوگ جس نے خریدا کس کو؟ بےہودہ باتوں کو۔ لہو الحدیث بےہودہ باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، لوگوں کو وہ گمراہ کر دے، اللہ کی راہ سے روک دے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ آیت نمبر 1 تا 5 یہ آیات بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ آیات جو ہے نا قرآن کی، یہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ نیکوکار لوگ جو ان آیات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کے اندر 3 صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو تمام نیکیوں کی بنیاد ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز سے ان کے اندر خدا پرستی اور خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ نمبر 2 وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے ان کے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رہنمائی حاصل کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ وہ نمبر 3 وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اخروی نتائج حاصل ہوں۔
ان صفات کے حامل لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ وَالْحَدِيثَ، اور وہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کرنے والوں کی فہرست بتائی ہے نا۔ تو اب دوسری طرف اور لوگوں میں سے جو وہ ہیں جنہوں نے خریدا لہو الحدیث، بےہدہ بات کو خرید لیا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ علم کے بغیر گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہوں نے کیا بنایا، اس کو ہنسی مذاق بنا لیا اس چیز کو، یعنی ایمان کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے تو ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے اللہ نے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب ان پر آیات پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہے نا قرآن پاک کی، تو وہ کیا کرتا ہے، تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کالم یسمعھا، کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کیا ہے، شکل پڑا ہوا ہے، یعنی ڈوٹ ڈالے ہوئے ہیں، ڈوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ فبشر ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو ان کو فبشر ہو بعذاب علیم، ان کو سخت عذاب کی وعید سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، صرف ایمان لے کے بس نہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ آزماتا ہے کہ یہ ایمان میں سچا ہے کہ نہیں۔ جب اس پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کو اس میدان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی کی جنتیں، ہمیشگی کے باغ تیار کر رکھے ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ خلق السماوات بغیر عماد ترونہا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابۃ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستون، بغیر ستون کے، آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ عماد ہوتا ہے ستون۔ ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو، القا، دیکھتے ہو نا کہ کوئی ستون کے نہیں ہے، بغیر ستون کے ہی آسمان کھڑا ہے۔ وہ القا، اور ڈال دیے، فی الارض رواسیہ، زمین میں کیا، پہاڑ، رواسیہ پہاڑ، پہاڑ کھڑے کر دیے زمین میں۔ ان تمید بکم، کہ اس لیے کہ وہ تمہیں لے کے زمین ڈگمگانے نہ لگ جائے۔ وہ سمجھو کہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کیل ٹھوک دینا، کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیلوں کا کام لیا اس سے، پہاڑوں سے، کہ تم لے کر وہ زمین ڈگمگانے نہ لگ جائے۔ وہ بث فیہا، اور پھیلا دیے اللہ نے اس میں ہر طرح کے، من کل دابۃ، ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس سے جو بارش سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے اس میں زمین میں ہر طرح کے جوڑے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، فصلوں کے یا پھل فروٹ کے درخت جو بھی ہیں وہ جوڑے جوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ ھذا خلق اللہ،
یہ اللہ کی پیدائش ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا سب کچھ۔ فَأَرُونِی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا چیز پیدا کی ان لوگوں نے جو اس کے سوا، اللہ کے سوا ہیں۔ آیت نمبر 12-13 میں حضرت لقمان عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اچھا، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے۔ فَأَرُونِی، پس مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہے، تو معبودوں نے کچھ تو پیدا کیا ہوگا نا، وہ ہمیں دکھاؤ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو دانائی بخشی، اور یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ قول کا ایک مجموعہ بھی اہل عرب کے پاس موجود تھا۔ اللہ کی بخشی ہوئی حکمت اور دانائی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار اور احسان مند ہو، دل میں اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں میری قابلیت یا کسی اور کی قابلیت یا کسی اور کی مدد کا کوئی دخل نہیں ہے، اور زبان سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرے اور عملی طور پر اس کی فرما برداری کے کام کرے اور نافرمانی سے پرہیز کرے۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے، من یشکر، جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی لیے، اپنی ہی جان کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرے گا یا کفر کرے گا تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے نا لقمان حکیم، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نصیحت کی بیٹے کو، ان شرک الظلم العظیم، ان شرک الظلم العظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم تو ہر انسان میرا خیال کرتا ہی رہتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی بھی بات بری کہہ دو، کسی کو بری لگے تو وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ظلم، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ شرک کا ظلم ہے، شرک ہے۔ کہ جب اللہ زین آمنو، اور جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمانہم بِالظُّلْمِ، اور ان کے کوئی کام نہ آیا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کا ایمان، تو یہ ظلم شرک ہے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان شرک الظلم العظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ البخاری حدیث 3360۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ
ابن ہی و ہوا یا ظہو یا بنی لا تشرک باللہ، ٹھیک ہے، ان شرک کا لا ظلم العظیم، ان الشرک لا ظلم عظیم، ووصینا الانسان بے والدہ ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کی، عملتہ امہ وہنا علی وہن وفاصلہ فی آمین ان اشکر لی ولوالدیک، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا اس کا اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا، وہنن علی وہنن، تکلیف کے اوپر تکلیف سہ کر اس کا بوجھ اٹھایا، اور پھر وہ فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانے کا جو کام تھا 2 سال میں پورا ہوا، 2 سال اس نے دودھ پلایا اپنے بچے کو، انشکر لی، اور ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شکر کر، انشکر لی، میرا شکر کر، اللہ نے کہا میرا شکر کر، والدہ کا، اور اپنے شکر کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کروایا اللہ نے کہا کہ پہلے میرا شکر کر، پھر اپنے والدین کا شکر کر، الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تم سے لڑائی جھگڑا کریں کہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، تشرک بھی، میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی نہ ہو، فلا تطعہما، پھر ان دونوں کا کہنا نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان دونوں کا ساتھ دے اس دنیا میں اچھے طریقے سے، واتبع سبیل من اناب الی، اور وہ راستہ اختیار کر جو کہ میری ہی طرف آئے، میری طرف رجوع کر، یعنی کہ، اور ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں مطلب وہ حکیم لقمان جو ہے نا، وہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں ذکر کر رہے ہیں اس بات کو جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیو انہا، بے شک وہ، ان تکو مثقالا، وہ ہو کوئی بھی، حبۃ من خردل، کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا سامنے، چاہے وہ پتھروں کے اندر ہو، پتھر کے اندر ہو، یا آسمان کے اندر ہو، یا زمین کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور باریک بین ہے۔ تو آیت نمبر 16 اور 17 میں حضرت لقمان نے عقائد اور اخلاق کی اصلاح کے لیے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، تم اپنا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپا کر کرو گے، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دے گا۔ بیٹا اپنے اعمال کی اصلاح کرو، نماز پڑھو، جس طرح تو اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتا ہے، تو برے کاموں سے منع کر، اور اس کام میں جو بھی تم پر مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کر صبر سے۔ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، کام ہمت لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ باپ نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو۔ یا بنیو، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نماز قائم کر اور اچھے کاموں کا حکم دے، ونہا اور منع کر، عن المنکر اور برے کاموں سے منع کر، وصبر صبر کر، علی ما اصابک، جو بھی اس کام کے راستے میں جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو پھر تم اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، تو بے شک یہ حوصلے کے کام ہیں۔ بولا تو سحر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، تو اور نہ پھلا اپنے گال کو لوگوں کے لیے، اور نہ زمین پر چل اکڑ کر۔ تو آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بیٹے کو تکبر اور غرور سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، منہ پھیلا کر بات کرنا اور اکڑ کر چلنا تکبر کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے اولاد کو ایسے ہی نصیحت کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو اور خود پسند کو۔ مختال اترانے والا، فخور خود پسند۔ خود پسند کو اللہ پسند نہیں کرتا، نہ اترانے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وقصد مشی کا وغدد من صوتک، اور اپنی آواز، اپنی چال جو ہے وہ میانہ رہی اختیار کر، اعتدال رکھ چال میں۔ اور وغدد من صوتک، اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ انکر اصوات، بے شک سب سے بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز لا صوت الحمیر، کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں گدھے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ آواز کہا ہے۔ تو چال میں اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی کہ چال میں اعتدال رکھ، یعنی نہ تو اتنا تیز چل کہ کسی کو تکلیف ہو، اور نہ مریل چال چل کے دیکھنے والے کو محسوس ہو، اسے بیمار سمجھیں۔ آواز نیچی رکھ، مطلب یہ ہے کہ نرمی اور شائستگی سے بات کر، کسی کو ذلیل اور مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ بول۔ تو اب آیت نمبر 19 تک ہم نے 19 تک ہم نے کر لیا آج، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔